نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائی، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین پہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ آج میں ترجمہ سورہ مائدہ کا آیت نمبر 24 سے لے کر 36 آیت تک میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، چنانچہ تو اور تیرا رب جائے، پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے۔ وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں۔ اور اے نبی، آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میرے طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیرے طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنا بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز ہو رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے، سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں۔ بس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہوتا کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں نصیحت ہے کہ چنانچہ اس نے اسے قتل کر ہی دیا۔ اس کے بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دنیا میں کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کو خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل ناحق کی رسم جاری کی تھی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3335۔ ایک دوسری حدیث میں باہم قتل نہ حق کرنے کا کافرانہ فعل قرار دیا۔ میرے بعد تم ایک دوسرے کو نہ حق قتل کر کے کافر نہ ہو بن جانا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن علی ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنو اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خون سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ ابن کثیر حدیث میں ایسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات کہنا، یا یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ البخاری الادیات باب نمبر 2 حدیث نمبر 6871۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔